لفظ لبیک یہ لفظ ہر مسلمان کے لیے مشترک ہے، لیکن آج کے اس معاشرے میں جب بھی ہم لبیک بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں یاد تازہ ہو جاتی ہے مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار اس انداز سے کروں گا کہ یہ مجاہد پاکستان کے اندر اس انداز میں صرف ایک تھا۔ اگر دو ہوتے تو اپنے بھی کہتے لبیک، غیر بھی کہتے لبیک، فضاؤں سے، ہواؤں سے یہ آواز مزید گونج اٹھتی، پاکستان یا پاکستان کے باہر ہر شخص کی زبان پر یہی لفظ ہوتا لبیک۔ غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، عشق و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لبیک ہماری زندگیاں، ہماری دنیا و آخرت اگر سنورے گی، کامیاب ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی طرف اگر آپ دیکھیں، جس صحابی کو آپ دیکھیں وہی صحابی عاشق رسول ہے۔ جس صحابی کی آپ سیرت پڑھیں، جس صحابی کی، صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، تمام ائمہ محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کے بعد مقام ہے تو صحیح بخاری کا مقام ہے۔ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، علماء موجود ہیں، سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے تو نماز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15 نمازیں یا 17 نمازیں یا جتنی بھی روایات کے اندر ہے، سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائیں۔ وہ صحابہ کی نگاہیں جو روزانہ حضور کے مکھڑے کو تکتی تھی، جو روزانہ حضور کے چہرے کا دیدار کرتی تھی، اب کچھ وقت ہو گیا، کچھ دن بیت گئے، وہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہو رہی، حضور کے مکھڑے کا دیدار نہیں ہو رہا۔ صحابہ تڑپ رہے تھے کہ کب وہ لمحہ آئے، پردہ ہٹے اور حضور کے مکھڑے کا دیدار ہو۔ ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں وہ بھی بے چین تھے کہ جلد صحت یابی ہو اور میں صحابہ سے ملاقات کروں۔ وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے جب پردے کو ہٹایا، اب صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو۔ صحابہ نماز میں ہیں، ادھر سے میرے آقا نے حجرے سے پردے کو ہٹایا، صحابہ کرام نے حالت نماز میں جب حضور کے مکھڑے کو دیکھا۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ یارو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہماری عبادت، ہماری نماز قبول ہوگی تو رسول اللہ کے صدقے ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے یہ الفاظ تھے، یارو دیکھو تو صحیح، یہ چہرہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، یہ چہرہ کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، یہ کتنا نورانی چہرہ ہے، یہ چہرہ ایسے ہے جیسے قرآن کا برق ہو۔ حضور کے چہرے کو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو قرآن کے برق سے تشبیہ دی صحابہ نے۔ ہر کسی کا اپنا عشق ہے، صحابہ کرام کا اپنا عشق تھا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہر شخص کا اپنا عشق ہے، جسے شاعر مشرق کہتے ہیں، جسے قلندری لاہور کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے صحابہ، تمہارے عشق کو بھی سلام، تمہارا عشق بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہ جسے قرآن کے برق سے تشبیہ دی، صرف چہرہ نہیں، علامہ اقبال نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ ایک اور شاعر بول اٹھا، وہ کہتا ہے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ۔ اے گل تیرا بھی کروں گا دیدار، لیکن اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ۔ اے مطلبی پھول بہاروں کے پیغمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ جلووں سے معمور کیوں نہ ہو دل کا مدینہ، آنکھوں میں ہے اس بتلائے انوار کا چہرہ۔ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ یہی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے جسے قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ساری دنیا کی، ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی نگاہ خدا کی طرف، خدا کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہمارے سامنے ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ مولا کب سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کی پیشانیوں سے، پاک رحموں سے گزرتا رہا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں گزرا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے شکم میں آیا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت آمنہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لایا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے محبوب دنیا میں پیدا ہوتے ہی، تشریف لاتے ہی، جب اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکایا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے محبوب تیرے بچپن کے دن گزرے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے محبوب جب تو پنگوڑے میں تھا، انگلی کا اشارہ کرتا اور اس انگلی کے اشارے سے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ تیری جوانی کے دن گزرے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب براق تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جبرائیل حاضر ہے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ 70,000 ملائکہ تیرے استقبال میں ہے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب آن واحد میں پہلے آسمان پر پہنچا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلا آسمان کراس کیا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ 7واں آسمان کراس کیے، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اے محبوب جب آپ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل آگے چل، جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری انتہا یہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر تمہاری انتہا یہی ہے تو میری ابتدا سے ہی سے ہے۔ میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا کراس کیا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ رف نیچے رہ گیا، تجھے دیکھ رہا تھا۔ براق نیچے رہ گیا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ 7واں آسمان نیچے
نیچے رہ گئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، مشرق و مغرب نیچے رہ گیا میں تجھے دیکھ رہا تھا، شمال و جنوب نیچے رہ گئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء نیچے رہ گئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، اللہ کے ناموں کے حجابات نیچے رہ گئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، سب سے اوپر عرش اعظم پر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جہاں پر ساری کائنات نیچے تھی، ساری دنیا نیچے تھی، سارے انبیاء نیچے تھے، سارے ملائکہ نیچے تھے، عرش اعظم پر اے محبوب تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، سارے پردے ہٹ گئے، ساری دنیا ختم ہو گئی، سارے حجابات اٹھ گئے، آقا کریم نے اپنی انہی نگاہوں سے خدا کے جلووں کو بے نقاب دیکھا، اللہ نے فرمایا میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے اور یہ وہ چہرہ ہے، اسی عظیم ذات پر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ نظام دنیا کے اندر لبیک کا اور نظام مصطفیٰ کا لا کر آئیں گے، ہر قدم قدم پر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم یہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔